بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی فضل ہمدرد صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مفتی صاحب، میں نے آپ کی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی جس کے اندر آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ غار ثور کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق نہیں تھے، یا آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور کے اندر یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے قرائن یا دوسری روایات ایسی موجود ہیں جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق پہلے سے ہی مدینہ کے اندر تھے، لہٰذا غار ثور کے اندر تو عبداللہ بن اریقط تھا جو راستہ بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزدوری پہ رکھا تھا۔ تو مفتی صاحب، سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، اس لیے میری عربی کے اندر کچھ غلطیاں خطائیں ہوں تو اس کو معاف فرمائیے گا، اور میں کوئی یوٹیوبر بھی نہیں ہوں، لہٰذا ویڈیو کے اندر آڈیو کے اندر کوئی غلطی کوئی خامی ہو تو اس کو بھی آپ معاف فرمائیے گا۔ پہلی بات تو مفتی صاحب یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ اتنا اجماعی مسئلہ ہے، اتنا اجماعی تاریخی واقعہ ہے کہ غار ثور کے اندر حضرت ابو بکر صدیق ہی تھے، اس اجماعی معاملے کو آپ کو چھیڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ حالانکہ آپ اس ویڈیو کے اندر بتا رہے ہیں کہ اس کی بنیاد پہ لوگ دوسرے فرقے والے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ دوسرے فرقے والے کو اگر کوئی انسان کافر کہہ رہا ہے تو وہ اس کی خطا ہے کہ وہ بلا وجہ اگر کوئی فتویٰ لگا رہا ہے تو وہ اس کی غلطی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے نتیجے میں ہم جو ہے اصل واقعے کو ہی بدل دیں، یا ایک اجماعی جو سب کا یقین ہے کہ غار ثور کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق ہی تھے، ہم اس بات کا ہی انکار شروع کر دیں کیونکہ ہمیں لوگوں کو فتوے سے بچانا ہے۔ تو یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کے علاوہ میں اس بات پہ آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کچھ فیکٹس سامنے رکھنا چاہتا ہوں لوگوں کے بھی، کہ آپ اس پہ دوبارہ غور کریے گا ایک بار، جو آپ نے رائے بنائی ہے، کیونکہ یہ رائے سب کی نہیں ہے، یہ شیعہ کتب میں بھی یہ بات ثابت ہے، جو ہمارے اہل تشیع حضرات ہیں ان کی تفاسیر کے اندر، ان کی تاریخ کے اندر بھی یہی بات ملتی ہے کہ غار ثور کے اندر حضرت ابو بکر صدیق ہی تھے۔ یہ بات میں آگے تھوڑا سا ثابت کرنے کی کوشش آپ کے سامنے کروں گا۔ حالانکہ آپ مفتی ہیں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ علم والے ہیں، دونوں فرقوں کے اندر، دونوں مسلکوں کے اندر آپ کا مطالعہ زیادہ ہے، آپ نے زیادہ کتب دیکھی ہیں، میں نے اتنی نہیں دیکھی، پھر بھی میں اپنی ایک ناقص سی کوشش آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو بھائی، پہلی بات آپ نے یہ کہی کہ غار ثور کے اندر اگر حضرت ابوبکر صدیق ہوتے تو گھر والوں کو پہلے پتہ ہوتا اور وہ اس بات کو بیان کیا کرتے، جس کی دلیل میں آپ نے ایک یہ بات کہی کہ حضرت عائشہ کو تو خود ہی نہیں پتہ کہ غار ثور کے اندر حضرت ابوبکر صدیق تھے، اگر ہوتے تو وہ ایسی بات کیوں کرتی کہ میری براءت کے سوا قرآن میں ہمارے بارے میں کچھ بھی نازل نہیں ہوا؟ یعنی کہ ایک جو روایت ہے، آپ اس روایت کو ایسے بتانا چاہ رہے ہیں لوگوں کے سامنے کہ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ میرے اوپر جو تہمت لگی تھی اس کے علاوہ اللہ نے ابو بکر کے بارے میں کچھ بھی نازل نہیں کرا، آل ابی بکر کے بارے میں بھی کچھ بھی نازل نہیں کرا۔ تو ہم پہلے اس روایت کو دیکھتے ہیں کہ وہ روایت کس طریقے سے ہے۔ یہ روایت آپ نے پیش کری، بخاری کی نمبر ہے 4827، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مروان کو حضرت معاویہ نے حجاز کا امیر بنایا، اس نے ایک موقع پر خطبہ دیا اور خطبے میں یزید بن معاویہ کا بار بار ذکر کیا تاکہ اس کے والد معاویہ کے بعد اس سے لوگ بیعت کریں۔ اس پر عبد الرحمن بن ابی بکر نے اعتراضاً کچھ فرمایا، بخاری میں لکھا ہے کہ اعتراضاً کچھ فرمایا، حالانکہ دیگر روایات کے اندر اس کی تشریح ہے، اب مسند ابو یعلا کے اندر یا اور بھی دیگر کتابوں کے اندر اس بات کی تشریح ہے کہ اس نے عبد الرحمن بن ابی بکر نے کچھ اس قسم کے الفاظ کہے تھے: اجئتم بہا ہرقلیۃ تبایعون لابنائکم۔ یہ دوسری روایت میں اور بھی ہے کہ یہ تو قیصر اور قیصرہ کی، ہرقل اور قیصر کی سنت ہے کہ تم ان کے بیٹے کی بیعت لینے آ گئے۔ تو یہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے اعتراضاً کہا۔ مروان نے کہا اسے پکڑ لو۔ عبد الرحمن اپنی بہن عائشہ کے گھر میں چلے گئے تو وہ لوگ پکڑ نہیں سکے۔ اس پر مروان بولا کہ اسی شخص کے بارے میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی، یعنی انہی کی مذمت میں یہ بات نازل ہوئی تھی۔ اس پر حضرت عائشہ نے پردے کے پیچھے سے کہا: ما انزل اللہ فینا شیئا من القرآن الا ان اللہ انزل عذری، کہ اس بات پر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہمارے بارے میں
اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت نازل نہیں فرمائی بلکہ تہمت سے میری برات ضرور نازل کری۔ تو اس کے اندر آپ نے کہا کہ حضرت عائشہ یوں فرما رہی ہیں کہ ہمارے بارے میں کوئی بات نازل نہیں ہوئی، لیکن بھائی آپ اس بات پہ غور کریے کہ ہجرت کے سفر کے بارے میں حضرت عائشہ روایت فرما رہی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ غار ثور کے اندر حضرت ابوبکر صدیق تھے، جس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے روایت کیا ہے اس واقعے کو۔ یہاں جو حضرت عائشہ بات فرما رہی ہیں ان کو یہ بات پتہ ہے کہ مروان نے میرے بھائی پر اعتراض کیا ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد پر ایک بات اعتراض کیا ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر اولاد کا ہی ذکر ہے کہ وہ اولاد جو اپنے والد سے کہتی ہے اف لکما، تو اولاد کی مذمت مروان بتا رہا ہے، جس پہ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں ما انزل اللہ فینا، ہمارے بارے میں کچھ بھی نازل نہیں ہوا، یعنی آل ابی بکر کے بارے میں، آل ابی بکر کی مذمت میں کچھ بھی ایسا نازل نہیں ہوا۔ صرف ایک بات آل ابی بکر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ یہ کہ اللہ نے عذر سے میری برات نازل فرمائی تھی۔ یہ میں اجماعی مسئلہ، اجماعی تاریخ اس کو بار بار کیوں کہہ رہا ہوں، اس کے بارے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں ابوبکر صدیق کے بارے میں نازل کچھ بھی نہیں ہوا، حضرت عائشہ اس بات کا انکار نہیں کر رہی، وہ اولاد ابی بکر کے بارے میں انکار کر رہی ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 آپ نے پیش کری، اذ یقول لصاحبہ، اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہی ہیں کہ غار ثور کے اندر اللہ کے رسول نے اپنے ساتھی سے کہا کہ گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہی ہیں۔ اہل سنت کی کوئی بھی آپ تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے تو آپ کو مل ہی جائے گا، آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ اہل تشیع حضرات میں اگر آپ سید فرمان علی کا ترجمہ اور حاشیہ اٹھا کے دیکھ لیں تو انہوں نے بھی وہاں اسی بات کو لکھا ہے کہ غار ثور کے اندر حضرت ابوبکر صدیق ہی تھے، وہ بھی اس بات کا انکار نہیں کرتے۔ یہ تو متاخرین میں سے ایک شخص ہو گئے۔ متقدمین میں سے جو اہل تشیع کے بڑے عالم ہیں، یہ کتاب ہے التبیان فی تفسیر القرآن، اور اس کے مؤلف ہیں ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی، ان کی پیدائش ہے 385 ہجری کی، یعنی تقریباً 1000 سال پرانے عالم ہیں یہ اہل تشیع حضرات کے، امام الطوسی ان کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی تفسیر لکھی اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کے اندر جب یہ والی بات آئی، جب انہوں نے بھی واضح طور پر لکھا ہے کہ اذ یقول لصاحبہ سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہی ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ فقد نصرہ اللہ ای قد فعل اللہ بہ النصر حین اخرجہ الکفار من مکہ ثانی اثنین وہو ابو بکر فی وقت کونہما فی الغار من حیث قال لصاحبہ یعنی ابا بکر، انہوں نے واضح لکھا ہے قال لصاحبہ یعنی ابا بکر لا تحزن ای لا تخف۔ تو انہوں نے بھی بہت واضح طور سے لکھا ہے کہ غار ثور کے اندر صدیق اکبر ہی تھے۔ اہل تشیع کی بھی اس بات کو مانتے ہیں، اہل سنت بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ آپ اس بات کا انکار کیوں کر رہے ہیں، میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ ابوبکر صدیق کی فضائل کے اندر کچھ کمی کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ بدنیت انسان ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ ایک مخلص انسان ہیں۔ آپ نے کچھ غلط تحقیق کر لی، یا کچھ ابھی 1 سال پہلے 1.5 سال پہلے ایک شیعہ عالم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کری تھی جس میں وہ یہ بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، یہی فیکٹ سیم یہی دلائل انہوں نے دیے تھے کہ وہاں پہ صدیق اکبر نہیں تھے، وہاں پہ عبداللہ بن اریقط تھا، اور ابوبکر صدیق تو پہلے سے مدینے میں تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اس ویڈیو سے متاثر ہو کے آپ نے اسی نظریے سے تحقیق کری اور یہ والا موقف اختیار کر لیا، لہٰذا میں آپ سے درخواست کروں گا آپ دوبارہ اس پہ غور کریے۔ اچھا، حضرت عائشہ اور کیوں نہیں کہہ سکتی کہ ابوبکر کے بارے میں کچھ اور نازل نہیں ہوا؟ سورہ نور کی جو آیت ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اس میں بھی آپ اہل سنت کی تمام تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو یہ مل جائے گا کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اور فرمان علی شاہ جو اہل تشیع کے عالم ہیں، ان کی بھی آپ یہ حاشیہ اٹھا کے دیکھ لیے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد یہاں پہ ابوبکر صدیق ہیں، مراد ہیں، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اور جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا اس میں بھی ایک بار آپ دیکھ لیجئے، التبیان فی تفسیر القرآن، امام طوسی کی سورہ نور کی اس آیت کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں وقال ابن عباس و عائشہ و ابن زید ان الآیت نزلت فی ابی بکر و مصطح بن اساسہ، کہ یہ آیت جو ہے ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو اہل تشیع کو بھی اس بات کا اقرار ہے کہ اس آیت میں بھی ابوبکر صدیق ہی مراد ہیں۔ دوسری وہ بھی ایک آیت ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس میں بھی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی ہے، اس پہ تو اجماع ہے، یہ بھی ہر انسان مانتا ہے۔ حالانکہ یہ ساری آیتیں جو ہیں اہل تشیع حضرات فرماتے ہیں کہ اس میں تو ابوبکر صدیق کی مذمت ہے،
اور غار ثور کے اندر ہونا تو کوئی فضیلت نہیں ہوتی، غار میں کوئی بیٹھا ہے اس میں کیا فضیلت ہے، تو وہ فضیلت نہیں مانتے۔ ہم تو فضیلت بھی مانتے ہیں اور اقرار بھی کرتے ہیں، وہ فضیلت نہیں مانتے لیکن اس واقعے کا اقرار کرتے ہیں کہ غار ثور کے اندر وہی تھے۔ تو آپ کو انکار کرنے کی یا اس معاملے کو شک میں ڈالنے کی ضرورت تھی نہیں، وہاں پہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، آپ کو یہ بتانے کی ضرورت بالکل تھی نہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا آپ نے ایسا کیوں کرا، مجھے مقصد سمجھ میں نہیں آ پا رہا۔ دوسری بات، یہ تو ایک دلیل ہو گئی کہ قرآن میں ہمارے بارے میں نازل نہیں ہوا سے مراد حضرت عائشہ کی اولاد ابی بکر ہیں، کہ ہمارے بارے میں کچھ نازل نہیں ہوا، ابو بکر کے بارے میں تو نازل ہوا ہے۔ یہ ہم بھی اہل سنت بھی مانتے ہیں، اہل تشیع بھی مانتے ہیں، اور میں آیت اور تفاسیر بھی کچھ مختصر سی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ دوسرا، آپ نے ایک اعتراض یہ کرا کہ عبداللہ بن اریقط کو جو ہے مزدوری پر رکھا راستہ بتانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو غار ثور میں وہ تھے، لوگوں کو ان کے جو قبیلے کا نام ہے آگے ابھی بنی بکر سے دھوکہ ہو کے وہ لوگوں نے ابو بکر سمجھ لیا، اور اس کو دلیل دینے کے لیے آپ نے بھائی تاریخ ابن اسیر کا جو ہے وہ اسکین لگایا۔ بھائی تاریخ ابن اسیر کا اسکین آپ نے کیوں لگایا، میرے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ نے عربی کے اندر کیوں لگایا؟ آپ عوام کے لیے اگر ویڈیوز بنا رہے ہیں تو عربی میں عوام کیا پڑھے گی؟ اور جو آپ نے لگایا بھی ہے تاریخ ابن اسیر کا اسکین، اس کے اندر اوپر نیچے 10 لائن، 5-6 لائن اوپر 10 لائن نیچے اگر آپ کچھ دیکھیں تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا کہ غار کے اندر عبداللہ بن اریقط تھے۔ اس میں صرف ایک بات لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق نے عبداللہ بن اریقط کو مزدوری پہ رکھا راستہ دکھانے کے لیے، بس اس کے بعد واقعہ ختم ہے۔ تاریخ ابن اسیر سے آپ نے کیوں پیش کیا، حالانکہ آپ پورا مقدمہ اپنا بخاری سے پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیے بخاری میں یہ ہے، دیکھیے بخاری میں یہ تضاد ہے، اور بخاری میں یہ ایک دوسرے سے باتیں ٹکرا رہی ہیں، تو آپ یہ واقعی بھی بخاری سے پیش کر دیتے۔ مختصر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، روایت کا نمبر ہے 2263۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق نے ہجرت کے وقت بنو دیل کے ایک مرد کو نوکر رکھا جو بنی عبد بن عدی کے خاندان سے تھا۔ دیکھیے آپ، اس کے اندر پوری ایک ایک لائن کے اندر وضاحت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر صدیق نے، کیونکہ حضرت عائشہ وہ پورا واقعہ جگہ جگہ بیان فرما چکی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، ہجرت کی اطلاع دی کہ ہمیں ہجرت کرنا ہے، سامان سفر حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تیار کیا، پھر وہاں سے نکلے۔ تو اس روایت کے اندر آگے ہے، وہ بطور ماہر رہبر مزدوری پر رکھا تھا، اور یعنی ان کو ان دونوں حضرات نے جو ہے رہبر رکھا تھا۔ اب آپ دیکھیے، مدینے سے غار ثور تک رہبری پہ نہیں رکھا تھا، غار ثور تک تو حضرت ابوبکر صدیق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی گئے ہیں، آگے روایت میں صاف موجود ہے۔ اگر آپ یہ بتا دیتے تو عوام کو یہ واضح ہو جاتا کہ اس کو کیسے مزدوری پہ رکھا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ پانی وغیرہ میں ڈبو کر عاص بن وائل کے خاندان سے عہد کیا تھا، وہ کفار قریش ہی کے دین پر تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر بھروسہ تھا، اس لیے اپنی سواریاں انہوں نے اسے دے دیں، یعنی ان دونوں حضرات نے عبداللہ بن اریقط کو اپنی سواریاں دے دیں، اور غار ثور پر 3 رات کے بعد اس سے ملنے کی تاکید کی۔ یعنی غار ثور پہ یہ دونوں حضرات جا چکے تھے، یعنی جانا تھا، اور بتایا تھا کہ 3 دن کے بعد تمہیں یہاں پہ آنا ہے۔ وہ شخص 3 راتوں کے گزرتے ہی صبح کو دونوں حضرات کی سواریاں لے کر وہاں حاضر ہو گیا۔ اس کے بعد یہ حضرات وہاں سے عامر بن فہیرہ اور اس دیلی رہبر کے ساتھ لے کر چلے گئے۔ یہ شخص ساحل کے کنارے آپ کو لے کر چلا تھا۔ تو یہ واقعہ بالکل واضح ہے کہ ان دونوں حضرات نے رکھا تھا اور غار ثور پر 3 راتوں کے بعد بلایا تھا، اور وہ شخص آیا، وہیں کے وہیں ان دونوں حضرات نے روانگی ہجرت کے لیے فرما دی۔ تو اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ لوگوں کو دھوکہ ہو گیا ہو کہ عبداللہ بن اریقط جو ہے وہ وہاں پر تھا غار کے اندر۔ اور تاریخ ابن اسیر کا جو آپ نے حوالہ دیا ہے اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں لکھا ہے اس ٹائپ کا، صرف نام ہے اس شخص کا کہ اس شخص کو مزدوری پر رکھا تھا۔ وضاحت تو میں نے آپ کو بخاری سے رکھ دی روایت سے، حضرت عائشہ وضاحت سے بتا رہی ہیں کہ اس کو کیسا رکھا تھا۔ تو بھائی ایک بات تو یہ کہ اجماع ہے کہ حضرت ابوبکر صدیقی تھے، دوسری بات یہ کہ آیتیں اور بھی حضرت صدیق اکبر کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، یہ بھی ثابت ہو گیا۔ تیسری بات یہ کہ اس شخص کو کیسے اجرت پہ رکھا تھا، کیسے مزدوری پہ رکھا تھا عبداللہ بن اریقط کو، وہ بھی واضح ہو گیا۔ غار ثور کے اندر تو گھسنا ہی اس کا ثابت نہیں ہے، جانا ہی ثابت نہیں ہے، وہ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کی سواریاں لے کر آیا اور یہ دونوں حضرات روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد جو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی غار ثور کے اندر موجودگی کو جو آپ نے شک پیدا کیا ہے کہ وہ تھے کہ نہیں تھے، اس کے بعد آپ نے ایک اور بات بیان کری، بخاری کی حدیث بیان کری 692 کہ عبداللہ بن عمر سے
نافع بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے کہ جب پہلے مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بھی پہلے قباء کے مقام عزبہ میں پہنچے تو ان کی امامت ابو حذیفہ کے غلام سالم کیا کرتے تھے۔ آپ کو قرآن مجید سب سے زیادہ یاد تھا، یہ ان کی فضیلت کے اندر جو سالم ہیں ان کی فضیلت کے اندر باب بانا گیا ہے، اور غلام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، اس قسم کی باتیں ہیں۔ تو اس سے آپ نے ثابت کرنا چاہا کہ دیکھیے آپ پہلے کچھ لوگوں نے ہجرت کری تھی، ان کی امامت ابو حذیفہ کے غلام جو ہے سالم کیا کرتے تھے۔ یہ 692 کی جو روایت ہے اس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کا نام موجود نہیں ہے، آپ نے صرف یہ ثابت کرا کہ دیکھیے امامت کرتے تھے۔ اب میں آپ کو ایک اور روایت سناتا ہوں۔ پھر آپ نے روایت سنائی 7175 کہ عبداللہ بن عمر نے خبر دی کہ ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم مہاجرین اولین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ کی مسجد قباء میں امامت کیا کرتے تھے۔ ان اصحاب میں ابو بکر، عمر، ابو سلمہ، زید اور عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہم بھی ہوتے تھے۔ تو یہاں بھی آزاد کردہ غلام کو قاضی بنانے کا حکم یا امام بنانے کا حکم امام بخاری یہاں ثابت کر رہے ہیں۔ تو یہاں آپ نے جو بات کہی دیکھیے بھائی، وہ روایت جو آپ نے پہلے بیان کری اس میں ابوبکر صدیق کا نام نہیں تھا کہ مہاجرین اولین کو سالم جو ہے مقام عزبہ پہ امامت کیا کرتے تھے۔ یہ روایت بالکل مختلف ہے، اس میں ایک گروہ کا ذکر ہے مہاجرین اولین، اس میں دو گروہ کا ذکر ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم مہاجرین اولین، ایک گروہ یہ ہو گیا ہے جن لوگوں نے پہلے ہجرت کر لی تھی، جن میں مصعب بن عمیر ہیں، حضرت عمر ہیں اور بھی دیگر صحابہ ہیں، آپ کو علم ہے اس بات کا۔ مہاجرین اولین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ کی مسجد قباء میں امامت کیا کرتے تھے۔ لہٰذا دو گروہ ہیں، مہاجرین اولین جو پہلے ہجرت کر چکے تھے، اور واصحاب النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ۔ غور کرنے والا لفظ یہ ہے فی مسجد قباء، مسجد قباء کے اندر امامت کیا کرتے تھے۔ اور یہ بات آپ تاریخ کی کسی بھی کتاب کے اندر اٹھا کے دیکھ لیجئے، چاہے اہل سنت کی ہو چاہے اہل تشیع کی ہو، کہ مسجد قباء کب بنی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا جس روایت کے اندر نام ہے اس روایت کے اندر مسجد قباء کا بھی نام ہے۔ سالم جو ہے پہلے بھی امامت کرتے تھے وہاں پہ، بعد میں بھی امامت کرتے تھے۔ یہ بات اس سے وضاحت سے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت کر کے آئے اور مقام قباء پہ رکے، لوگوں نے درخواست کری، یہ تاریخی بات ہے آپ بہتر جانتے ہوں گے، لوگوں نے درخواست کری، آپ وہاں 10، 12 یا 19 دن رکے۔ وہاں رک کے، یعنی ہجرت ہو چکی تھی، مدینے سے 4 کلومیٹر پہلے چند حضرات نے روکا، درخواست کری کہ ہمارے ادھر بھی رک کے جائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن وہاں رکے، وہاں رک کے مسجد قباء بنائی، پھر وہاں سے روانہ ہو کے مسجد آ گئے، یعنی یہ مسجد نبوی سے بھی پہلے بن گئی تھی۔ تو اس روایت کے اندر تو وضاحت موجود ہے کہ یہ مسجد قباء کا واقعہ ہے کہ ابوبکر صدیق وہاں موجود تھے، اور یہ بات آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ مسجد قباء کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی سیٹرڈے کو آیا کرتے تھے اور وہاں پہ 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ لہٰذا دوسرے صحابہ بھی اس سنت پہ عمل کرتے ہوں گے، ابوبکر صدیق، حضرت عمر وغیرہ بھی کبھی آتے ہوں گے، فرض نماز کا موقع ہوتا ہوگا تو سالم جو ہے وہ امامت کرتے ہوں گے۔ لہٰذا یہ مسجد قباء کا واقعہ ہے، مسجد قباء جو ہے ہجرت کے بعد ہی بنی ہے، پہلے سے نہیں بنی۔ تو یہ بات اس میں نہیں کہنا چاہیے کہ حضرت ابو صدیق پہلے سے ہی مدینہ میں تھے۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے ایک اعتراض اور کرا، مجھے نہیں لگتا وہ اعتراض بہت زیادہ دمدار ہے، اس کا جواب بھی دینے کی ضرورت ہے۔ وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے بالکل ہی ایک الفاظ کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کری ہے، حالانکہ میں آپ کو بدنیت نہیں سمجھتا، میں آپ کو سازش کرنے والا یا لوگوں کا ایجنٹ یا اس ٹائپ کی کوئی بات نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں آپ مخلص آدمی ہیں، تحقیق کے اندر آپ کو جو غلطی ہو گئی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بخاری کہتی ہے کہ ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما۔ تو یہ دونوں باتوں کے اندر تضاد ہے میرے بھائی، یہ تضاد نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق ڈر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر یہ نیچے دیکھ لیں گے تو ہم دکھ جائیں گے۔ اس پہ ایک نبی کو اطمینان تھا کہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا اور جہاں ہمیں ہجرت کرنا ہے وہاں اللہ ہمیں پہنچا کے رہے گا۔ نبی کو یہ غیبی خبر دے دی گئی ہوں گی، جس کی بنیاد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ظنک ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، کہ اے ابو بکر ان 2 کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ اس کو جب اللہ نے قرآن میں نقل کرا، یعنی پہلے یہ واقعہ ہو گیا، اب اللہ قرآن کی آیت نازل کر رہا ہے اذ یقول لصاحبہ، کہ جب اللہ کے رسول نے اپنے صاحب، اپنے ساتھی سے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ معنی کے اعتبار سے یہ دونوں باتیں سیم ہیں۔ آپ کا یہ مطالبہ بالکل غلط ہے کہ جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کہا تھا
غار کے اندر، جو بخاری کے اندر آتا ہے، انہی الفاظ کے اندر اگر قرآن نازل ہوگا تو ہم مانیں گے کہ یہ سیم بات ہے، ورنہ تو یہ تضاد نظر آ رہا ہے ہمیں بخاری اور قرآن کے اندر. حالانکہ بھائی ایسا نہیں ہے، یہ معنی کے اعتبار سے سیم ہی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی باتیں ایسی کہی ہوں گی جو دوسری عربی کے اندر بھی نہیں تھیں، دوسری ہبریو کے اندر تھیں، دوسری لینگویج کے اندر تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ عربی میں نازل کریں. وہ مختصر انداز ہوتا ہے قرآن کا، وہ مختصر کر کے اس کو نازل کرتا ہے. یہ بات واضح ہے بالکل. موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اس کے اندر وہ بھی 1 1.5 صفحے کے اندر ختم ہو گیا، حالانکہ وہ تو ان کے ساتھ سفر کیا تھا. اور بخاری کے اندر اور بھی روایت کے اندر ثابت ہے کہ ان حضرات میں اور بھی باتیں ہوئی تھیں، لیکن اللہ نے وہی نقل کری. تو یہ مختصراً اللہ تعالیٰ نے نقل کر دیا، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ نبی نے یہ فرمایا تھا. یہ نہیں کہ بالکل ویسا کا ویسے ہی اللہ تعالیٰ نازل کرتا تو آپ مانتے کہ بخاری اور قرآن میں تضاد نہیں ہے. معنی کے اعتبار سے دونوں سیم ہیں. اللہ تعالیٰ آپ اور ہم کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو صحیح سمجھ، صحیح راستہ دے، اور لوگوں پہ حق واضح فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.